نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، انتہائی اہم بلکہ میں کہوں کہ اہم ترین گفتگو اس لمحے میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اس پوری گفتگو کو ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ماننے والا، جاننے والا اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم مسلمان اس کو توجہ سے نہ صرف سنے بلکہ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائے کہ ہمارے ملک میں اور ہماری عدالتوں میں اس لمحے ہو کیا رہا ہے۔ میں ایک انتہائی اہم کیس پر اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیس یہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ 1974 میں جو آئین پاکستان میں ایک ترمیم ہوئی جس میں یہاں بسنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ تو آئین پاکستان میں علماء اسلام اور پاکستان کی قومی اسمبلی، اس زمانے کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اس زمانے کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار، اس زمانے میں حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی محمود صاحب اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ جنہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اور پھر بعد ازاں دوبارہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ترامیم ہوئی اور ان میں شاعر اسلام کے استعمال کرنے پر پابندی ہے، یہ اسلامی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے۔ امتناع قادیانی جو ایکٹ ہے، جو ہمارا قانون ہے، آئین پاکستان، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مقدسات کے نام بھی استعمال نہیں کر سکتے اور خاص طور پر یعنی مسجد کا مینار نہیں بنایا جا سکتا ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو یا اپنے جماعت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ باقی یہ وہ چیزیں جو دوسری نان مسلم کمیونٹیز ہیں یا نان مسلم جو اقلیتیں ہمارے یہاں بستی ہیں، ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، ان کے لیے نظام الگ ہے، چونکہ یہ ان تمام چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے قانون اپنا راستہ لیتا ہے۔ لیکن عجب حیرت کی بات محترم ناظرین میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی 27 اپریل 2023 کو ایک وکیل ہیں، ان کا نام ہے علی احمد طارق۔ یہ بہت پرانے وکیل ہیں اور ان کا تعلق اسی جماعت سے ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں۔ تو ان صاحب نے کیا کیا کہ یہ اکثر و بیشتر اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھ سکتا، یہ آئین پاکستان کہتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس نے وکالت نامہ 27 اپریل کو جمع کروایا تو اس وکالت نامے میں جب سید لکھا تو وکلاء نے اس پر احتجاج کیا اور احتجاج کے بعد پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائی اور اس کارروائی کے نتیجے میں گرفتاری ہوئی، FIR ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب جب گرفتاری ہو گئی تو قبل از گرفتاری تو ضمانت ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن گرفتاری کے بعد طریقہ کار اور پروسیس یہ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج کی تاریخ تک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوور کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں اگر چیز آپ کی کینسل ہوتی ہے تو آپ کو وہاں سنوائی نہیں ہوتی اور پھر آپ اگلی کورٹ میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں، پھر سیشن کورٹ سے آپ ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ براہ راست گرفتاری کے بعد، یہ گرفتار ہو چکا، جیل میں ہے، لیکن گرفتاری کے بعد، جیل میں ہونے کے بعد یہ لوور کورٹ جانے کے بجائے سیشن کورٹ سے اوپر آ کے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں پہنچے اور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، جسٹس جناب عمر سیال ان کا جو ہے وہ نام ہے، وہ جج صاحب انہوں نے کہا کہ جی یہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی تعریف ہمارے ہائی کورٹ کے محترم جج صاحب کو نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جج کو یہ معلوم نہیں اہل بیت کون ہے۔
تو ہمارے وکلاء نے وہاں پر جو وکلاء موجود تھے، خاص طور پر محترم منظور احمد میور راجپوت، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بڑے عظیم وکیل ہیں، مجاہد ہیں، بنیادی طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، اور دیگر جو وکلاء ہیں انہوں نے وہاں بتایا کہ صاحب وہ اہل بیت کہلاتے ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اولاد قیامت تک چلے گی، وہ سید کہلاتے ہیں، وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے جو القابات ہیں اور جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ یہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی یہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی بڑے کو، رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کسی بڑے کو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ خاص چیزیں، اور اسی طریقے سے یہ سید نہیں کہہ سکتے۔ مرزا کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ لفظ صحابی نہیں کہہ سکتے، اس کے گھر والوں کے لیے یہ اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھ سکتے۔ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے پاکستان کا صاحب، تو اس آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ آدمی جب سید لکھتا ہے تو وکیل جو ہے نا وہ اس کو گرفتار کرواتے ہیں، قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور ان کے لوگ ڈائریکٹ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ کیس سننے لگ جاتی ہے۔ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ بھائی ان کو بولو جو طریقہ کار ہے، جو پروسیس ہے اس کے ذریعے آؤ۔ عام غریب آدمی تو عدالتوں کے چکر لگا 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 کے مر جاتا ہے اور انصاف اسے نہیں ملتا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جناب انصاف ملتا ہے۔ 3 سال قید ہے، کوئی آدمی اس طرح کا اپنے نام کے ساتھ سید لکھے تو اس کو 3 سال کی قید ہوگی، لیکن 1000 روپے کی ضمانت ہائی کورٹ منظور کر لیتی ہے۔ جسٹس عمر سیال صاحب، چونکہ فیصلہ آ گیا، یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس پر گفتگو کرنا یہ ہمارا آئینی، قانونی، اخلاقی ہر لحاظ سے حق ہے۔ ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے ناظرین آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس پر بھی نظر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کس سمت ہم جا رہے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، نبی علیہ السلام کے فرامین اور اسلام، ان کی دھجیاں جو ہے وہ عدالتوں میں اڑا دی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ ججز حضرات کو اہل بیت کے حوالے سے پتہ نہیں کہ اہل بیت کون ہے، سید کہتے کس ہیں، سید کا لفظ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی صاحب خبر ہی نہیں ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، معاشرے کے لوگوں کو بتائیے کہ سید وہ ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی سید لکھے تو ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں، اس کا سر نہ پھاڑیں، بلکہ آئین پاکستان کا راستہ لیں، قانون کا راستہ لیں اور قانونی کارروائی کروائیں۔ جو آئین کہتا ہے اس کے حساب سے اس آدمی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر گلہ یہی ہے کہ جناب ججز حضرات جب اس طرح کے فیصلے دیں گے تو پھر آدمی انصاف کے لیے جائے تو کدھر جائے، سوچے تو کیا سوچے، سمجھے تو کیا سمجھے۔ اس لیے میری معزز ججز جن کا کام ہے انصاف دینا، ان سے گزارش رہے گی کہ خدا را اگر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ اختیار ہے، آپ کسی بہتر عالم دین کو، کسی مذہبی اسکالر کو اپنی معاونت کے لیے، یعنی عدالت کی معاونت کے لیے بلا سکتے ہیں۔ یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے وکلاء محترم منظور احمد راجپوت اور ان کی پوری ٹیم سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے گی اور ان کو کہے گی کہ جناب یہ ہے، یہ ابھی تک رہائی نہیں ہوئی، یہ آدمی ابھی تک جیل میں ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو رہا کیا ہے۔ ہم اگر قانون کے مطابق چلیں تو پھر کسی کا گریبان پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قانون اگر اپنا راستہ لے تو سارے راستے خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے اور محترم منظور احمد میو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت، خراج تحسین کہ وہ یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔